کتاب اصناف نظم و نثر، مصنف ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک، آواز آصف محمود آصف، پیشکش خزینہ ادب۔ باب نمبر 2، منتخب شعری اصطلاحات۔ وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن کے ماہروں یا کسی جماعت یا خاص گروہ نے مقرر کیے ہوں اصطلاح کہلاتا ہے۔ جیسے حدیث کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں، شرعیت کی اصطلاح میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور فرمان کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح نسخہ کے معنی لکھا ہوا، اور طب کی اصطلاح میں نسخہ سے مراد پرچہ لیتے ہیں جس پر مریض کو دوائیں لکھ کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو مخصوص یا مرادی معنی میں استعمال کرنا اصطلاح کہلاتا ہے، مگر لغوی اور مرادی معنوں میں تھوڑی بہت نسبت ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اصطلاح کا تعلق جس علم یا فن سے ہوگا اسی نسبت سے اس کا مفہوم لیا جائے گا۔ اگر کسی اصطلاح کا تعلق مذہب سے ہے تو وہ مذہبی، سائنس کی کسی شاخ سے ہے تو اس حوالے سے سائنسی، سیاست سے ہے سیاسی، قانون یا طب سے ہے تو قانونی یا طبی، اور اگر ادب سے تعلق ہے تو وہ ادبی اصطلاح کہلائے گی۔ دنیا بھر کی زبانوں میں اصطلاحات کا ذخیرہ موجود ہے، لغات اور فرہنگیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ جس طرح ضرب الامثال طویل تر تجربات سے حاصل شدہ نتائج ہوتے ہیں جن کی صداقت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح اصطلاحات کو بھی زبان خلق سمجھا جاتا ہے اور ہر جگہ ان کے مرادی مفہوم کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بیشتر اصطلاحات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیوں کر بنی ہیں اور کب سے مستعمل ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اصطلاحات بات میں زور اور حسن بیان پیدا کرتی ہیں اور ان سے کلام کی تشریح خوب ہوتی ہے۔ اصطلاحات نہ صرف زبان کے ذخیرے میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ بولنے والوں کی ذہنی، تہذیبی، سماجی اور فکری سرمایہ کی شان بھی بڑھاتی ہیں۔ اردو زبان ہر چند بہت قدیم نہیں ہے، تاہم اس میں اصطلاح کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اردو میں عربی، فارسی، مقامی زبانوں اور انگریزی کی اصطلاحات زبان و بیان کا اس طرح حصہ بن گئی ہیں کہ اب انہیں اردو ادب کے ذخیرے سے علیحدہ کرنا محال ہے۔ ہم ذیل میں اپنے پڑھنے والوں کو سہولت اور استفادے کے لیے ایسی اصطلاحات لکھے دیتے ہیں جو قصیر الاستعمال ہیں اور ہماری دانست میں جن کا بالعموم تعلق اردو اصناف نظم و نثر سے ہے۔ آغاز میں چونکہ اصناف نظم کا بیان ہے اس لیے پہلے اس سے متعلقہ اصطلاحات کا ذکر کیا جائے گا، آگے چل کر جہاں اصناف نثر کا بیان آئے گا وہاں اردو اصناف نثر سے متعلق اصطلاحات درج کر دی جائیں گی۔ مصرع لفظی معنی کواڑ، دروازے کا ایک پٹ مراد ہے۔ آدھا شعر یا نصف بیت۔ مصرع بامانی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے کہ اگر نثر میں ہو تو فقرہ کہلائے اور نظم میں ہو تو مصرع۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اول جبکہ دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خورشید رضوی صاحب کا یہ شعر کہ سحر آئینہ کچھ ایسا ہے کہ ڈر پیدا ہو، یہ مصرع اولا ہے۔ بول کچھ بول کہ دیوار میں در پیدا ہو، یہ مصرع ثانی ہے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، مصرع اولا۔ ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے، مصرع ثانی۔ شعر یا بیت لفظی معنی سخن موزوں، دو مصرے جو ایک وزن کے ہوں اور ایک خیال ظاہر کریں تو وہ شعر یا بیت ہے۔ مثلاً یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالائے جرس کارواں رہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ قافیہ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر آنے والا۔ ادبی اصطلاح میں ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز و ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے اصناف نظم میں مکرر آتے ہیں مگر معنوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔
جیسے مرزا غالب کی یہ معروف غزل ملاحظہ کیجیے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس غزل میں ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا، صدا اور برا کے الفاظ قافیے کے طور پر آئے ہیں۔ ردیف، ردیف بھی عربی کا لفظ ہے، لغوی معنی ہے گھوڑے یا اونٹ پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی، مگر اصطلاح شعر میں قافیے کے بعد آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو جوں کہ توں بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں، جیسا کہ مرزا غالب کی متذکرہ بالا غزل کی ردیف ہے۔ کیا ہے؟ مطلع، لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، مگر شعری اصطلاح میں کسی قصیدے یا غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتے ہیں۔ البتہ ردیف کی موجودگی ضروری شرط نہیں ہے۔ مرزا غالب کی ایک زبان زد خاص و عام غزل کا مطلع ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حسن مطلع، کسی بھی قصیدے، غزل یا غزل نما نظم میں مطلع کے بعد آنے والا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، ردیف ضروری نہیں، قافیہ ضروری ہے، حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اسے مطلع ثانی یا زیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ مقطع، لغوی معنی ہے قطع ہونے کی جگہ، مگر شعری اصطلاح میں کسی قصیدے یا غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بھی لاتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ مثلا: مال ہے نایاب اور گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ یا پھر خورشید صاحب کا یہ شعر کہ دنیا رہی خوابیدہ، خورشید نے شب بھر میں پچھم سے شفق لا کر پورب میں بچھا ڈالی۔ تاہم اگر آخری شعر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ قصیدے یا غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں ہوگا۔ بند، کسی مسلسل نظم کا وہ حصہ جس میں کسی خیال یا واقعے کو ارادی طور پر بیان کیا گیا ہو اور جس کے آخری مصرے یا شعر قبل ازیں کہے گئے اشعار اور مصروں سے مختلف ہوں۔ ایسے ہر بند میں نظم کی نوعیت کے مطابق 3 سے لے کر 10 تک مصرے ہو سکتے ہیں۔ مثلا: مربع کا ہر بند 4 مصروں، مخمس کا بند 5 مصروں کا اور مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 7 7 8 8 اور 10 10 مصروں کے بند بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی روایت بہت کم رہی ہے۔ تخلص، وہ مختصر اور فرضی نام ہے جس کو شاعر نظم میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل نام کا جز بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہٹ کر بھی، جیسے اسد اللہ خان غالب، فیض احمد فیض وغیرہ۔ غالب کا نام اسد اللہ تھا، انہوں نے اپنے لیے الگ سے غالب کا تخلص اختیار کیا، جبکہ فیض احمد فیض نے اپنے نام ہی کے ایک حصے کو تخلص کے طور پر استعمال کر لیا۔ بیشتر شاعر اپنا تخلص غزل یا غزل نما نظم کے آخری شعر میں، جسے مقطع کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فارسی کے علاوہ دنیا کے کسی اور ادب میں تخلص کی رسم نہیں ہے۔ اردو میں یہ روایت فارسی کے توسط سے آئی ہے۔ بیاض، بیاض سے مراد وہ ڈائری یا نوٹ بک ہے جس میں شاعر یادداشت کے لیے اپنا کلام یا منتخب اشعار درج کرتا ہے۔ نواب حامد علی خان رشک کا یہ شعر: باندھا جو خاک ساریو افتادگی کا حال، تھے جس بیاض میں یہ سب اشعار گر پڑی۔ دیوان، اصطلاح میں دیوان کسی شاعر کی تخلیقات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام شامل کیا جاتا ہے۔ اشاعت سے پہلے جو چیز بیاض ہے، اشاعت کے بعد وہی چیز دیوان ہے۔ دیوان کی جمع
دوانین ہے۔ کلیات، اردو میں کلیات کا لفظ بطور واحد مستعمل ہے۔ کلیات وہ شعری مجموعہ ہے جس میں کسی شاعر کا کل کلام جمع کر کے شائع کر دیا جاتا ہے، جیسے فیض احمد فیض نے اپنے تمام مجموعوں کو یکجا کر کے نسخہ ہائے وفا کے نام سے اپنی زندگی ہی میں شائع کر دیا تھا۔ کلیات غزلیات میر، اس میں میر کے 6 دوانین کو یکجا کر دیا گیا ہے، جبکہ کلیات نظمیات میر میں میر کی غزلیات کے علاوہ ان کی باقی تمام اصناف پر مشتمل کلام شامل ہے۔ اسی طرح حسرت موہانی کے 12 دوانین ہیں جن کو یکجا کر کے کلیات حسرت کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ تذکرہ، تذکرہ کے لغوی معنی ذکر کیا گیا، یاداشت یا سرگزشت کے ہیں، مگر اصطلاح میں تذکرہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں شاعروں کا حال لکھا جائے۔ بعض ناقدین نے میر تقی میر کی نکات الشعراء کو ابتدائی تذکروں میں اہم ترین اور مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات کو اردو تذکرہ نویسی کا اولین نقش شمار کیا ہے۔ محاورہ، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے حقیقی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبز باغ دکھانا، آنکھ دکھانا۔ روزمرہ، اس بول چال کا نام ہے جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور وہ الفاظ اپنے لغوی معنی دیتے ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں بلکہ سماعت پر دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پر 19-20 کے فرق کو ہم 20-21 کا فرق اور 2-4 ہاتھ کو 2-5 ہاتھ نہیں کہہ سکتے۔ ضرب المثل، ضرب کے معنی ہیں بیان کرنا اور مثل کے معنی ہیں مثال۔ ضرب المثل کے معنی ہوئے مثال دے کر بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں، خاص ہوتی ہیں، اور مثل کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے جنہیں ان جیسے کسی موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر کے سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب المثل کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم یا قوموں کا کوئی درجہ ایسا نہیں جس میں ضرب المثل کا رواج نہ ہو۔ اردو زبان چونکہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے اس میں ضرب الامثال کا ذخیرہ بھی شاید سب زبانوں سے زیادہ ہے۔ تلمیح، تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ ادب کی اصطلاح میں کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، شخصیت، مقام، داستان یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ کیجئے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اصطلاح اس شعر میں حسن یوسف، حضرت یوسف کی طرف اشارہ ہے جو حسن و زیبائی میں لاسانی تھے۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے جو لا علاج بیماروں کو شفا بخشتے اور تن مردہ میں جان ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح ید بیضہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے جو بچپن میں انگارہ اٹھانے سے جل گیا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اس جلے ہوئے ہاتھ میں بطور معجزہ ایسا نور بھر دیا تھا کہ جب آپ اس ہاتھ کو بغل میں دے کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا اور آنکھوں میں چکا چوند آنے لگتی تھی۔ اردو زبان میں ان گنت تلمیحات مستعمل ہیں، مثلاً آتش نمرود، کوہ طور، اورنگ سلیمان، آب حیات، صبر ایوب، ابن مریم، خیبر شکن وغیرہ وغیرہ۔ بندش فارسی لفظ ہے اور بستن کا حاصل مصدر ہے جس کے معنی گانٹھ یا گرہ کے ہیں۔ اس کے ایک دوسرے معنی سونے یا چاندی پر خاص طریقے سے نقش کرنا کے بھی ہیں، مگر اصطلاح میں بندش سے مراد الفاظ یا عبارت کی ترکیب اور لفظوں کا ربط ہے۔ رشک کا یہ شعر دیکھیے جس سے بندش الفاظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے: کیوں نہ ہوں اے رشک مداح غزل اہل صفا، کھل گیا سب پر کہ بندش کی صفائی خوب ہے۔ یا پھر آتش کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے: بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تحت اللفظ لغوی معنی ہے حرف بحرف،
شعر خوانی کے دو معروف انداز ہیں، لے یا ترنم کے ساتھ گا کر پڑھنا، گفتگو کے انداز میں پڑھنا۔ دوسرے انداز کو تحت اللفظ کہتے ہیں، یعنی تکلم کے انداز میں اس طرح شعر خوانی کرنا کہ اس کا وزن اور صحت املا برقرار رہے اور ابلاغ کا مکمل حسن بھی موجود رہے۔ سر عبد القادر بانگ درا کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ابتدا میں اپنا کلام تحت اللفظ سے سنایا کرتے تھے، مگر بعد میں وہ ترنم سے سنانے لگے، جس کے سبب خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی ان کے کلام کے گرویدہ ہو گئے۔ تشبیہ: جب کسی چیز کو کسی مشترک صفت یا صفات کی بنا پر نیز اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پرتاثیر اور کیف آور بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے تو اسے علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ کہتے ہیں۔ محاورے کی طرح تشبیہ کو بھی زبان کا زیور سمجھا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے کلام میں حسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا میر تقی میر کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے: کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ اس شعر میں کلی کے کم کم کھلنے کو آنکھوں کی نیب خوابی کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ استعارہ: استعارہ لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اصطلاح میں جب کسی چیز یا شخص سے صفات ادھار لی جائیں انہیں استعارہ کہا جاتا ہے۔ دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ الف، ماں کہتی ہے میرا چاند آیا۔ بے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ پہلی مثال میں ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹا نہیں کہتی۔ دوسری مثال میں جرت و ہمت کے پیکر حضرت عباس علمدار کو شیر کہا گیا ہے، لیکن ان کا مذکور نہیں۔ چنانچہ کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو علم بیان کی اصطلاح میں اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مجاز مرسل: جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ قواعد دانوں نے اس کی 20 سے زیادہ صورتیں گنوائی ہیں، جن میں کل بول کر جزو، ماضی و مستقبل بول کر حال اور ظرف بول کر مظروف مراد لینا وغیرہ زیادہ اہم ہیں۔ کنایا: کنایا لغت میں پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، مگر علم بیان کی اصطلاح میں ایسے کلمات کو کہتے ہیں جس سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں، اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہوں۔ آمد: آمد آمدن مصدر سے حاصل مصدر ہے، معنی ہے آنے کے آثار یا آنے کی خبر۔ بے ساختگی، بے تکلفی اور بناوٹ سے پاک، بغیر تکلف اور بناوٹ کے جو بات خود بخود دل میں پیدا ہو اسے اصطلاح میں آمد کہتے ہیں۔ ان کی شاعری کا عجب حال تھا، جہاں آنکھ بند کی اور آمد شروع ہو گئی مضامین برس پڑے۔ آورد: آورد آمد کی ضد ہے، مفہوم ہے محنت اور کوشش سے بات کرنا اور تکلف سے شعر کہنا۔ جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن کرے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیان اور ترتیب و تنظیم پر خوب غور و خوض اور اسے صاف، رواں اور بہتر پیرائی میں ڈھالنے کی صحیح کرے تو یہ آورد ہے۔ روایت کے برخلاف مولانا حالی نے بڑی بحث و تمہیز کے بعد آورد کو آمد پر ترجیح دی ہے۔ ابتذال: ابتذال کے لغوی معنی ہیں پامالی، عمومیت، کمینہ پن یا اخلاقی پستی، مگر شاعری میں ایسے رقیق، بازاری، عامیانہ، فرسودہ، فحش اور پامال مضامین کا جو جمالیاتی لطافت پر گراں گزرتے ہوں، اظہار و استعمال ابتذال کے زمرے میں آتا ہے۔ اساطیر: اساطیر عربی کا لفظ اور اسطورہ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہیں قصہ، کہانی، بات، افسانہ، کہاوت یا داستان، مگر قدیم الایام سے چلے آتے قصوں، کہانیوں، افسانوں اور دیوی دیوتاؤں سے متعلق آثار کو اساطیر، دیومالا یا علم الاسنام کہتے ہیں۔ اس ضمن میں یونانی، مصری اور ہندی دیومالا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دیومالا ساحری اور مذاہب کے باہمی رشتوں سے متعلق ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدید ادب اور نفسیات پر
گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ ابہام کے لغوی معنی ہے پوشیدہ کہنا یا کھل کر بیان نہ کرنا یا عدم وضاحت یا اشتباہ، مگر ادب کی اصطلاح میں صحیح ابلاغ کی ناکامی کو ابہام کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی بات قارئین یا سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ الفاظ سے کام لیتا ہے۔ اگر اس کے الفاظ خاص معنوں کے ابلاغ میں کامیاب نہ ہو سکیں اور وہ اپنے مفہوم کو واضح نہ کر سکے تو کہا جائے گا کہ شعر یا عبارت میں ابہام ہے۔ فنکار کی اپنے موضوع پر کمزور گرفت، الفاظ کی غلط ترتیب، فکر و خیال کی پیچیدگی، غیر مانوس یا اجنبی استعاروں اور علامتوں کا استعمال یا تجربے کا فقدان اس کے عام اسباب بنتے ہیں۔ بلاغت کے لغوی معنی ہیں بلند پروازی، اعلی دماغی اور خوش بیانی۔ بلاغت کا تعلق مضامین و معنی سے اور فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ جس طرح معنی کو اس کے لفظ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بلاغت اور فصاحت کو بھی دو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ فصاحت بلاغت کا لازمی جز اور بلاغت فصاحت کی اگلی منزل ہے۔ فصاحت کے بغیر کوئی کلام بلیغ نہیں ہو سکتا۔ حسب موقع گفتگو کرنا اور علم بیان کی حدوں کو چھو لینا بلاغت کے زمرے میں آتا ہے۔ اساتذہ کے کلام سے 3 مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ جرت، زباں پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ غالب، لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے آرزو دیا تو نے۔ داغ، تضمین کا مادہ ضمن ہے۔ تضمین کے لغوی معنی ہے ضامن کرنا۔ اصطلاح میں کسی شاعر کے مصرع یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ مرزا غالب کا یہ معروف شعر دیکھیے جس میں بڑی خوبی سے تضمین کی گئی ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ آفاقیت، نظم یا نثر میں ایسے حقائق و معاملات کو پیش کرنا جن کا تعلق پوری دنیا سے ہو، آفاقیت کہلاتا ہے۔ جس شاعر یا ادیب کے جس فن پارے میں یہ خصوصیت پائی جائے وہ آفاقیت کا حامل ہوگا۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے یہ 2 شعر ملاحظہ کیجیے۔ ان شعروں میں انسانی جذبوں اور احساسات کا ایسا فنی اور جمالیاتی اظہار ہے جو جغرافیائی حدود سے نکل کر کل نوع انسانی کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایمائیت، ایما کے لغوی معنی اندیہ، غمزہ یا رمز و اشارہ کے ہیں۔ اصطلاح شعر کی روح سے کلام میں واقعات و واردات قلبی پر محض فکری اشارے دے کر آگے بڑھنا ایمائیت ہے، لیکن یہ اشارے کنائے اس قدر تخلیقی اور شعلہ پرداز ہوتے ہیں کہ تربیت یافتہ ذہن کا خرمن خیال بھڑک اٹھتا ہے اور پردہ شعور پر بیان واقع کا پورا نقش ابھر آتا ہے۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ گر کرے ایمان ذرا وہ مست ناز، طائف میں خانہ ہوں اہل حجاز۔ قلق، دنیا بھر کی عظیم شاعری میں ایمائیت اپنی پوری قوت کے ساتھ کار فرما ہے۔ اردو شعری سرمائے میں خصوصاً غزل رموز و ایمائیت کی خاصیت کی بنا پر روز اول سے لائق توجہ اور مقبول ترین صنف سخن رہی ہے۔ جدید شاعر بھی اپنے کلام میں ایمائیت سے کام لیتے ہیں۔ خارجیت داخلیت کی ضد ہے۔ خارجیت کے معنی ظاہرداری اور ظاہر پرستی کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خارجیت کا مفہوم یہ ہے کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال کے بیان، سراپا نگاری اور محبوب کے خد و خال کی تصویر کشی پر زیادہ زور دیا جائے۔ خارجیت دراصل بیرون بینی ہے اور بالعموم یہ اصطلاح دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے۔
داخلیت خارجیت کی ضد ہے۔ داخلیت کے معنی باطنی اور داخلی کیفیات کے ہیں۔ کلام میں قلبی واردات، نازک احساسات اور لطیف جذبات کو پیش کرنا داخلیت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح خارجیت دبستان لکھنؤ کی عمومی خصوصیت ہے، داخلیت دبستان دلی کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ خواجہ میر درد، میر تقی میر، بہادر شاہ ظفر، اصغر، جگر، حالی، اقبال اور فیض کی شاعری کا بڑا حصہ داخلیت کا عکاس ہے۔ سہل ممتنع، ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ اس سے زیادہ آسان کہنا دشوار ہو۔ میر کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ مرزا غالب کی تمام غزل جس کا مطلع ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ سہل ممتنع کی بہترین عمدہ مثالیں ہیں۔ رجائیت، رجا بمانی امید کا حاصل مصدر ہے۔ شعر میں امید و آرزو مندی، زندگی سے محبت اور زندگی کے مثبت رویوں کا بیان کرنا رجائیت کہلاتا ہے، اور یہ قنوتیت کا متضاد لفظ ہے۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری رجائیت کی حامل ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے کلام کے ذریعے قعر ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو باہر نکالا، بلکہ انہیں تابناک مستقبل کی نوید دے کر راہ عمل پر گامزن کیا۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں شمع و شاعر، طلوع اسلام، خضر راہ اور مسجد قرطبہ بطور خاص ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ قنوتیت کا مادہ قنوت ہے، جس کے لغوی معنی مایوسی اور نا امید ہونا کے ہیں۔ نظم و نثر میں ایسے خیالات پیش کرنا جن سے زندگی کے تاریک پہلو سامنے آئیں اور انسان پر مایوسی اور نا امیدی کا غلبہ ہو جائے تو ادب کی اصطلاح میں اس کیفیت کا نام قنوتیت ہے۔ اردو شاعری میں میر تقی میر، ناصر کاظمی اور فانی بدایونی کے ہاں قنوتیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کلاسیکیت لاطینی لفظ کلاسس سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی قدیم، اعلیٰ درجے کا، مستند اور مسلم الثبوت ہے۔ کلاسیک کی بنیاد تقلید پر ہے، کیونکہ کلاسیکیت پرانے روایتی دائروں کی اسیر ہے۔ مولانا حالی کے زمانے تک کی شاعری کو کلاسیکی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ نثر میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے اپنی نگارشات میں کلاسیکی اصولوں کو مقدم جانا ہے۔ اعلیٰ ادبی معیارات رکھنے والا ادب کلاسیک کہلاتا ہے۔ بعض نقادان فن نے موضوع، اسلوب اور فنکار کی شخصیت کو کلاسیک کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ رومانویت انسان کی لاشعوری کیفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے۔ یہ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبہ کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کا عمل ہے، جس کے متعدد زاویے اور مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں۔ شعر و ادب میں رومانویت لامحدود احساسات اور ماورائیت کے اظہار کا رویہ ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو کی اس عظیم آواز کو رومانویت کا مطلع کہا جاتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابند زنجیر ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانویت کلاسیکیت کا رد عمل ہے، کیونکہ کلاسیکیت اشیاء کو حدود میں رکھتی ہے، جبکہ رومانویت لامحدود کی متلاشی ہے۔ کلاسیکیت عقل و دانش اور فہم و ادراک کی قائل ہے، جبکہ رومانویت جذبہ و لگن کی سرمستی کا نام ہے۔ کلاسیکیت اصول پرستی، توازن، تناسب، تنظیم اور ترتیب سکھاتی ہے، جبکہ رومانویت ان سب کے خلاف سائے کا بردوش بغاوت پر اکساتی ہے۔ ادب میں رومانویت کی اصطلاح ایسے فن پاروں پر منطبق کی جاتی ہے جن میں تخیل، فطرت نگاری، ماضی پرستی اور عبارت آرائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ علامت یا علامتیت، کسی لفظ کو لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا علامتیت کہلاتا ہے۔ اردو شاعری خصوصاً صنف غزل، علائم و رموز کی زبان ہے۔ اردو کلاسیکی شاعری میں گل و بلبل، شمع و پروانہ، گلشن و ویرانہ، بہار و خزاں، دار و رسن، آشیاں و قفس، بادہ و جام، قطرہ و دریا وغیرہ علامتیں قدیم زمانے سے استعمال ہو رہی ہیں۔
علامہ اقبال نے اپنے اظہار مطالب کے لیے پہلی مرتبہ شاہین، عقاب، کنجکش، عشق، عقل و خرد، لالا، خورشید، ملت بیضا، خودی اور مومن جیسے الفاظ کو علامت کے طور پر استعمال کیا۔ جدید علامتی شاعری میں فیض اور راشد کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مغربی نقاد کا کہنا بجا ہے، علامتیں شاعری میں ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے نہ صرف اس میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو پہلودار بنا کر اس میں حسن بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ شاعری میں علامتوں کا استعمال لازمی امر ہے۔ ہر چند نثر میں بھی علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم۔ مثال کے طور پر انتظار حسین کے کچھ افسانوں میں کتا، مکھی، بندر اور مظہر الاسلام کے گھوڑے وغیرہ کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں، جو انسان کے اعلیٰ رتبے سے گر جانے کی علامت ہیں۔ ماورائیت کی اصطلاح کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے تجربات سے ماورا ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو ہمارے دائرہ فہم و ادراک میں نہیں سما سکتی۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسانی ذہن تجربات کی حدود سے ماورا ہو کر ان تجربوں کو منظم کرتا ہے، اور اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ گرد و پیش کے مادی حقائق سے ماورا ایک اعلیٰ حقیقت کا وجود ہے۔ غرابت کا لفظ غربت سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی اجنبی، نامانوس یا عجیب اور انوکھا ہونے کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال غرابت کہلاتا ہے، جو زبان دانی کا عیب شمار ہوتا ہے۔ نرگس پیلے رنگ کا ایک پھول ہے جس کی مشابہت آنکھ سے ہے۔ خود اپنی ہر ادا پر 100 جان سے فدا ہونا نرگسیت ہے، یعنی خود ہی محب اور خود ہی محبوب۔ گویا بقول غالب، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ اپنی ذات میں اس قدر کھو جانا کہ کسی کو خاطر میں نہ لانا نرگسیت ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ انگریزی میں اسے نارسزم کہتے ہیں، اور اس کی اصطلاح اسی سے نکلی ہے، جس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک یونانی دیومالا کا جاننا ضروری ہے۔ روایت ہے کہ نارسس ایک نہایت خوبصورت شخص تھا۔ پھولوں کی دیوی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر نارسس نے غرور حسن میں اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ پھولوں کی دیوی نے ایک بڑے دیوتا زیس سے مدد کی درخواست کی، چنانچہ نارسس ایک شفاف ندی میں اپنا عکس دیکھ کر ایسا فریفتہ ہوا کہ اس نے وہیں ڈیرا جما لیا، اور زندگی بھر محویت کے عالم میں اپنا حسن و جمال آئینہ آب میں دیکھتا اور دیکھ کر گھلتا رہا۔ جب نارسس مر گیا تو اسی ندی کے کنارے نرگس کا ایک پھول اگایا، جو شوق دید کا مظہر تھا۔ ظاہر ہے نرگسیت کا پھول فضا میں یوں ہی تک رہا ہوتا ہے، جیسے حیرت و محویت کے عالم میں حسن و جمال کا نظارہ کر رہا ہو۔ اسی سے ماہرین نفسیات نے خود پسندی اور حب ذات کے لیے نرگسیت کی اصطلاح واضح کی ہے۔ یوں تو نرگسیت ہر شاعر میں ہوتی ہے، جسے شاعرانہ تعلی کا نام دیا جا سکتا ہے، مگر اس کا اظہار وہ بڑے سلیقے سے کرتا ہے۔ مگر جن لوگوں میں اس کا غلبہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی بیماری کے زمرے میں آتا ہے۔ تاکید لفظی، تاکید کے معنی ہیں گرا دینا یا پوشیدہ بات کہنا۔ علم معانی کی اصطلاح میں قاعدے کے خلاف لفظوں کا آگے پیچھے کر دینا، جس سے معنی سمجھنے میں کسی قدر دقت ہو، اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ تاکید لفظی کا شمار شاعری کے مائب میں کیا جاتا ہے۔ تاکید مانوی یہ ہے کہ کسی خاص لفظ سے شاعر کی مراد کچھ ہو اور محل استعمال میں وہ لفظ کچھ اور معنی دے رہا ہو۔ تاکید مانوی بھی معائب سخن میں ہے، اور اگر یہ عیب حد سے بڑھ جائے تو طب لطیف پر گراں گزرتا ہے۔ بقول مسرور، تاکید کلام میں جہاں ہوتی ہے، سامع کی طبیعت پہ گراں ہوتی ہے۔ یہ عیب بعض اوقات اساتذہ کے ہاں بھی اس قدر نمایاں نظر آتا ہے کہ ذوق سلیم پر گراں گزرتا ہے۔ مثلاً مرزا غالب کا یہ شعر دیکھیے، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن نہ ہو فغاں اور۔
تغزل اس لطیف جوہر کا نام ہے جو غزل میں حسن و زیبائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں جذبہ و خیال کے ساتھ ساتھ پیرایہ بیان کے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست ابو الاعجاز حفیظ صدیقی تغزل کے بیان میں لکھتے ہیں، شعر کے عام اوصاف کے علاوہ غزل کے شعر میں بعض خاص عناصر بھی ہوتے ہیں، مثلا نفاست و نزاکت، نکتہ سنجی، رمز و ایما، تعمیم، گداز، بے ساختگی اور جذبے کا سوز و گداز۔ ان عناصر کے مجموعے کو تغزل کہا جاتا ہے۔ تغزل کا لفظ چونکہ غزل ہی سے مشتق ہے، اس لیے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے غزل کی تعریف کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ معاملہ بندی۔ معاملے کے لغوی معنی ہیں کام کاج، کاروبار، لین دین، قول و قرار یا مرد و عورت کے نجی واقعات وغیرہ۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ بندی کے معنی ہیں باندھنا یا نظم کرنا، لیکن ادب کی اصطلاح میں عشق کے فرضی اور نجی واقعات کو شاعری میں پیش کرنا معاملہ بندی ہے۔ اردو کے کلاسیکی دور میں ناسخ، جرت، انشا، مومن، داغ اور حسرت موہانی کے ہاں معاملہ بندی کے فنی آثار موجود ہیں۔ یاد رہے کہ معاملہ بندی کا تعلق فقط عشق مجازی سے ہے۔ بیت الغزل، کسی بھی غزل کا وہ شعر جو فکر و اسلوب کے اعتبار سے سب شعروں سے عمدہ ہو۔ کسی غزل کا کون سا شعر عمدہ ترین ہے، اس کا انحصار سننے یا پڑھنے والے کے ذوق سلیم پر ہے۔ تاریخ گوئی، تاریخ گوئی شاعری کا وہ فن ہے جس میں کسی واقعے کو ایسے الفاظ میں ظاہر کیا جاتا ہے جن کے اعداد باحساب جمل جوڑنے سے زمانہ وقوع ظاہر ہو۔ مثلا اردو کا نادر لغت نور اللغات کی تالیف کی تاریخ ہے جس سے 1917 نکلتے ہیں۔ تاریخ گوئی کا دار و مدار عربی کے حروف ابجد پر ہے۔ ان 28 حروف کو مندرجہ ذیل 8 کلموں میں جمع کر کے اعداد قرار دیا گیا ہے: ابجد، حوز، حتی، کلیمن، سافس، کرشت، سخز، ززغ۔ ابجد: الف بے جیم دال، الف 1، بے 2، جیم 3، دال 4۔ حوز: ہا 5، واو 6، زے 7۔ حتی: ہے 8، توئے 9، یہ 10۔ کلیمن: کاف 20، لام 30، میم 40، نون 50۔ سافس: سین 60، عین 70، فے 80، صاد 90۔ قریشت: قاف 100، رے 200، شین 300، تے 400۔ سخز: سے 500، خے 600، زال 700۔ ززغ: زاد 800، زوئے 900، غین 1000۔ اس قاعدے سے شعر یا مصرع یا لفظ یا جملے میں یادگار کے لیے کسی واقعے کا سال وقوع نکالا کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کا انتقال 22 جنوری 1910 کو ہوا تو مولانا حالی نے تاریخ وفات کہی: تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ 1328 ہجری۔ اسی طرح ظفر علی تاریخی نام ہے جس سے زوئے 900، فے 80، رے 200، عین 70، لام 30، یہ 100، کل 1290 ہجری سال برآمد ہوتا ہے۔ تختی، تختی کے لغوی معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن اصطلاح شعر میں اس سے مراد وہ فن لیا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی عروضی ارکان کی شناخت کی جاتی ہے۔ جیسے مرزا غالب کا شعر ہے: اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے۔ فعلاتن، فائلاتن، فائلاتن، فعلن، یہ بحر رمل ہے۔ یا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ اس کی تختی: فاعلاتن، مفعول، فعول۔ فی البدیہ گوئی، کسی کیفیت میں موقع کی مناسبت سے ذہانت اور حاضر جوابی سے برمحل کوئی شعر کہنا فی البدیہ گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ فی البدیہ گوئی کا ملکہ خدا داد ہے۔
مولانا ظفر علی خان میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ حقے کا ایک کش لگاتے اور ساتھ ہی ایک شعر کہہ دیتے تھے۔ غیر منقوط شاعری میں فقط ایسے حروف اور کلمات کا استعمال جن میں نقطے نہ آتے ہوں۔ شنید ہے کہ اکبر اعظم کے ایک درباری شاعر فیضی نے سواطع الکلام کے نام سے فارسی میں قرآن مجید کی غیر منقوط تفسیر لکھی تھی۔ مرزا رفیع سودا کے بارے میں بھی شنید ہے کہ اس نے اپنے ہم عصر شاعر مکند لال فدوی لاہوری کی ایک ایسی حجو لکھی تھی جو بے نقط تھی۔ بے نقط سنانا محاورہ یہیں سے بنا ہے۔ امیر انیس کی یہ ربائی ملاحظہ کیجئے: آدھا کو ہر کا مال ملا، ہر کو اسد اللہ کا لال ملا، واللہ کلاہ سرے سرور ہوئے ہر، اللہ ملا معصومہ کا رومال ملا۔ علم بدی کے لغوی معنی نادر، انوکھا یا نئی چیز کے ہیں، مگر اصطلاح میں علم بدی اس علم کو کہتے ہیں جس سے تصحیح و تزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، صنائع لفظی و صنائع معنوی، یعنی لفظوں کے لحاظ سے اور معنوں کے اعتبار سے نکات اور باریکیاں بیان کرنا۔ صنائع لفظی و صنائع معنوی کی تفصیل کا بیان سر دست ہمارا موضوع نہیں، پھر بھی ہم ذیل میں ان کی چند معروف اقسام بیان کیے دیتے ہیں۔ صنعت تضاد: اگر کسی شعر میں ایک دوسرے کے متضاد لفظ استعمال کیے جائیں تو اسے صنعت تضاد کا نام دیں گے۔ مثلاً میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا۔ زمین اور آسمان متضاد الفاظ ہیں۔ صنعت ایہام: ایہام کے لغوی معنی وہم میں ڈالنا، چھپانا کے ہیں۔ صنعت ایہام یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے، دوسرے بعید کے۔ متکلم بعید کے معنی مراد لے۔ مثلاً شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ مومن خان مومن، خدا خدا کر کے کہ ایک معنی تو خدا کو یاد کرنا ہے اور دوسرے معنی ہیں بڑی مشکل سے۔ یہاں شاعر کی مراد دوسرے معنوں سے ہے۔ صنعت لف و نشر: صنعت لف و نشر کلام میں حسن و خوبی کا باعث ہے۔ لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ اصطلاح میں صنعت لف و نشر کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر انہی چیزوں سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی چیزوں کا ذکر بھی کیا جائے۔ پہلے جز کا نام لف اور دوسرے کا نام نشر ہوگا۔ لف و نشر کی تین صورتیں ہیں: لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، لف و نشر معکوس۔ لف و نشر معکوس کی مثال یہ ہے: ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ درد۔ صنعت میرات النظیر: میرات النظیر اس صنعت کاری کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک ہی قبیل کے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ کیجئے: غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ غبار، آلودہ، بال، پر، مرغ اور اڑنا کے لفظ میں خاص تناسب ہے۔ صنعت حسن تعلیل: شاعری کی ایسی صنعت ہے جس میں شاعر ایک ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کر لیتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی، مگر اس پر باور کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے: پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ دریائے فرات کی موجیں ساحل سے اس لیے سر نہیں پٹکتی تھیں کہ انہیں سپاہ خدا کا غم تھا، بلکہ یہ تو مظہر قدرت ہے کہ موجیں ساحل سے سر ٹکراتی ہیں۔